ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت خوبصورت اور نیک شہزادی تھی جو بہت انصاف پسند، وہ ہمیشہ انصاف کرتی اور غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن اس کا وزیر چور اور دھوکے باز تھا۔ وہ ہمیشہ چوریاں کرتا اور غریبوں پر ظلم کرتا تھا، لیکن لوگ اس ظالم وزیر کے ڈر سے شہزادی کو شکایت نہیں کرتے تھے کہ کہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وزیر محل کے شاہی خزانے سے چوری کرتا تھا۔ اس نے ویران جگہ پر گڑھا کھود رکھا تھا جس میں وہ چوری کیا ہوا خزانہ چھپا دیتا۔ آہستہ آہستہ شاہی خزانہ کم ہوتا گیا۔ شہزادی کی سلطنت کے غریب لوگوں کے حالات بدترین ہو گئے۔ شہزادی نے اس خزانے میں غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن شاہی خزانے میں کمی کی وجہ سے اب شاہی نظام چلانا اور غریبوں کی امداد شہزادی کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا۔ شہزادی نے وزیر سے کہا کہ اب لوگوں کی امداد بہت مشکل ہے، اچانک سارا خزانہ کیسے ختم ہو گیا؟ دھوکے باز وزیر نے شہزادی سے کہا، جب آپ غریبوں اس طرح بانٹیں گی تو خزانہ تو خالی ہوگا۔ شہزادی نے کہا، نہیں، خدا کی راہ میں بانٹنے سے کبھی دولت کم نہیں ہوتی۔ دھوکے باز، جھوٹ اور مکار وزیر، جو کہ پہلے ہی غریبوں کا دشمن تھا، لوگوں کے لیے اور بھی مشکلات کا سبب بن گیا۔ شہزادی بہت پریشان تھی۔ اس نے کہا، اگر ایسے ہی حالات رہے تو ایک دن اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا یقین اپنے خدا پر تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے غریبوں کی دعائیں تھیں۔ ایک فقیر محل میں آیا اور اس نے صدا لگائی، مجھ بھوکے کو کھانا کھلا دو، تو وزیر نے اسے دھکے مار کر محل سے نکال دیا۔ فقیر نے اس کو بددعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دھوکے باز وزیر شاہی خزانے سے خزانہ چوری کر کے اس درخت کے پاس پہنچا جہاں اس نے خزانہ چھپایا تھا۔ پاس کچھ فاصلے پر ایک غریب لڑکا روزانہ وہاں بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ وزیر نے اس درخت کے خزانہ چھپا کر چلا گیا۔ لڑکا، سخت گرمی کا موسم تھا، اس درخت کے آرام کرنے کے لیے اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ لڑکا سوچ رہا تھا کہ اب اس کے علاقے میں لوگ غربت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا۔ فقیر بھوکا تھا۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ کچھ کھانے کو دے دو۔ لڑکا کھانا کھانے لگا۔ لڑکے کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ اس نے بھوکے فقیر کو دے دی اور بھیڑ کا دودھ دو کر فقیر کو دیا۔ کھانا کھا کر اور دودھ پی کر سیر ہو گیا اور خدا کا شکر ادا کیا تو فقیر نے اس لڑکے کو بہت دعائیں دی اور اس نے کہا کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے، خدا تمہیں بادشاہ بنائے۔ یہ کہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ لڑکے کو بہت بھوک لگی تھی، لیکن اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لڑکا درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ درخت پر ایک طوطے کا گھونسلہ تھا۔ طوطے نے لڑکے کو دیکھا کہ لڑکا بہت نیک اور رحم دل ہے، تو طوطے نے سوچا کیوں نہ اس کی مدد کی جائے۔ طوطے نے لڑکے کو بتایا کہ اس درخت کے نیچے بہت سی دولت اور قیمتی خزانے چھپائے ہیں۔ لڑکے نے سمجھا شاید طوطا مذاق کر رہا ہے، لیکن طوطے نے اسے بتایا، ایک شخص بھی یہاں آتا ہے اور یہاں گڑھا کھود کر بہت سارا خزانہ چھپا کر چلا جاتا ہے۔ لڑکے نے درخت کے نیچے زمین کھودی تو اس میں بہت سارا خزانہ نکلا۔ خوش ہو گیا۔ لڑکے نے وہ سارا خزانہ بوری میں بھر کر کہیں اور چھپا دیا اور جس جگہ وزیر نے خزانہ چھپایا تھا اس جگہ پر پتھر پھینک دیے اور مٹی ڈال دی۔ لڑکا اور طوطا بہت اچھے دوست بن گئے۔ لڑکا وہاں روزانہ بھیڑیں چرانے آیا کرتا اور اس انتظار میں تھا کہ آخر یہ خزانہ کون یہاں چھپا کر جاتا ہے۔ ایک دن اس نے درختوں کے پیچھے چھپ کر دیکھا کہ شاہی لباس پہنے وہاں ایک شخص مٹی گڑھا کھود رہا ہے اور اس کے پاس ایک تھیلی تھی۔ لڑکا بہت ایماندار تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ شہزادی کو خزانے کے بارے میں بتائے جو کہ محل سے چوری ہوا ہے۔ وزیر کسی کو بھی شہزادی سے بات نہ کرنے دیتا تاکہ شہزادی اس کی مدد نہ کرے۔ لڑکے ایک غریب عورت کو بتایا کہ اس کے محل سے وزیر خزانہ چوری کرتا ہے۔ عورت جب محل سے پہنچی تو اس نے شہزادی سے ملنا چاہا۔ وزیر نے اسے ملنے سے انکار کیا تو اس عورت نے وزیر کو بتایا کہ میں شہزادی کے لیے تحفہ ہے جو کہ شہزادی کو مل کر شہزادی کو دوں گی۔ وزیر بہت لالچی تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، شہزادی سے مل لو اور تحفہ خزانے میں جمع کروا دینا۔ اور عورت جب شہزادی کے پاس گئی تو اس نے شہزادی کو بتایا کہ وزیر محل سے خزانہ چوری کرتا ہے اور سارا خزانہ اس نے محل سے بہت دور چھپا رکھا ہے۔ شہزادی نے اس عورت کو تمہارے پاس بٹھایا اور اس بات کا ثبوت لیا۔
اس عورت نے شہزادی سے کہا کہ کل وہ آپ کو اس بات کا ثبوت دے گی، لہذا آپ کو کل تک کی مہلت دے دیتی ہوں۔ عورت لڑکے کے پاس گئی اور اس نے اسے بتایا کہ شہزادی نے اسے ثبوت مانگا۔ لڑکے نے خزانے سے بہت سے قیمتی ہار اس عورت کو دیے اور اسے کہا کہ شہزادی کو یہ ہار دے دینا اور اسے بتانا کہ باقی چوری کیا ہوا خزانہ بھی کسی کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے شہزادی ان کی حفاظت کا کوئی انتظام کرے تاکہ بعد میں خزانہ مل جائے، تاکہ وزیر کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ہار لے کر شہزادی کے پاس پہنچی اور ہار شہزادی کو دے دیے۔ وزیر نے شہزادی سے کہا کہ یہ ہار مجھے دے دیں تاکہ ان کی خود حفاظت کروں، تاکہ یہ چوری نہ ہو سکے۔ شہزادی نے یقین کر کے وہ وزیر کو دے دیے، اور وزیر کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے ان ہاروں میں کچھ اپنے پاس چھپا لیے اور یہی سوچنے لگا کہ شہزادی باقی خزانے کی طرح اس کو بھی بھول جائے گی۔ لڑکے نے سوچا کیوں کچھ ایسا کیا جائے کہ وزیر کو پتہ لگ جائے اور میں حفاظت سے محل تک پہنچ جاؤں۔ لڑکے نے شہزادی والا قیمتی لباس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی طرف پہنچا، تو محل کے سپاہیوں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ کوئی شہزادہ ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میں شہزادہ ہی ہوں اور میں محل کے بادشاہوں سے ملنے آیا ہوں۔ سپاہیوں نے شہزادی کو بتایا کہ شہزادہ آیا ہے۔ شہزادی نے اسے اجازت دی اور بڑے ہی شان شوکت کے ساتھ لڑکا شہزادی تک پہنچا۔ لڑکے کی شاندار کھانے کا انتظام کیا۔ بعد میں لڑکے نے شہزادی کو بتایا کہ کوئی شہزادہ نہیں ہوں اور میں بھیس بدل کر آپ تک پہنچا ہوں۔ آپ کے محل میں جتنا خزانہ ہے پورا چوری ہوا ہے۔ اس وقت وہ میرے پاس ہے اور کسی کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ اب بھی اس بات کو اپنے تک ہی راز رکھیں۔ آپ کا وزیر چوری کر کے سارا خزانہ ایک جگہ درخت کے نیچے چھپا دیتا ہے اور وہ سارا خزانہ اسی وقت میرے پاس ہے۔ شہزادی نے حکم دیا کہ وہ وزیر کو گرفتار کر لو اور اس کی خوب چترول کرو۔ شہزادی نے لڑکے کو ایمانداری بہت پسند آئی۔ شہزادی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ لڑکے نے شہزادی کو بتایا کہ بھیڑ بکریاں چراتا ہوں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں تو درخت پر ایک طوطے کا گھونسلہ تھا، اس طرح اس نے مجھے اس درخت کے نیچے ایک شخص خزانہ چوری کر کے چھپا دیتا ہے۔ جب میں زمین کھودی تو وہاں سے بہت سارا خزانہ نکل آیا، لیکن جو عورت آپ کے پاس آئی تھی اس کو میں نے ہی آپ کے پاس چوری ہوئے خزانے کی خبر دینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اب میں خود بھیس بدل کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ شہزادی نے اس لڑکے کی ایمانداری کی وجہ سے اس لڑکے سے شادی کر لی اور وہ لڑکا اب شہزادہ بن گیا اور اس خزانے کا مالک بن گیا۔ شہزادی نے وزیر کی چترول اور سزا دلوائے بعد اسے آزاد کر دیا۔ وزیر بہت خوش ہوا کہ اب وہ آزاد ہو چکا ہے، سارے خزانے کا مالک بن جائے گا اور وہ اپنا ہی خوبصورت محل بنائے گا اور حکومت بنائے گا۔ جب وزیر اس درخت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہاں خزانے کی بجائے پتھر ہیں۔ طوطا بہت ہنسا اور لڑکے کا مذاق اڑایا۔ وزیر بہت پچتایا۔ فقیر کی دعا سے لڑکا بادشاہ بن گیا اور اس طرح فقیر بددعا سے وزیر اعلیٰ شان زندگی سے فقیر بن گیا اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا رہا۔ پیارو بچوں، اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ملتی ہے۔ جیسا کہ لڑکا اچھی نیت اور ایمانداری کی وجہ سے بادشاہ بن گیا اور وزیر ظلم اور خیانت کی وجہ سے فقیر بن گیا۔